ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے ساتھ پیش آنے والے تراویح کے متعلق 4 اہم مسائل۔ خواتین کے لیے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد جانا۔ خواتین کا اپنے ہی گھر میں محرم اور غیر محرم مرد کے پیچھے نماز تراویح کا حکم۔ مرد حضرات تو باجماعت نماز تراویح پڑھیں گے، لیکن خواتین کے لیے تراویح پڑھنے کا گھر میں انفرادی طور پر طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا ایک حافظہ عورت امام بن کر باقی عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ تو غور سے سنیے۔ خواتین کے لیے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد جانا۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اور وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکامات سیکھنا ضروری تھا۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی عام مساجد سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن اس وقت بھی انہیں یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر نہ آئیں اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں۔ اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے آخری کونے میں مسجد بنوائی اور وہیں پر نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ عورتیں ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا گیا، اور اس پر گویا صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھیں، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو آنے سے منع فرما دیتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور جس میں فتنہ، فساد اور بے حیائی عام ہے، اور مرد و زن میں دین بیزاری کا عنصر غالب ہے، عورتوں میں فیشن اور بن سور کر باہر نکلنے کا رواج ہے، عورتوں کو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، خواہ پردے کے ساتھ ہی کیوں نہ آئیں، بلکہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ باقی جس طرح مردوں کے لیے شرعی احکامات سیکھ کر ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی دین کی بنیادی احکامات سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ان کے لیے گھر میں والد، بھائی یا شوہر وغیرہ سے سیکھنا ممکن ہو تو وہیں سیکھ لیں، لیکن عام طور پر گھروں میں یہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگر گھر میں انتظام نہ ہو تو خواتین کے لیے پردے کے ساتھ کسی قریبی بنات کے مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش ہے، بشرط یہ کہ کوئی اور شرعی مانع نہ ہو، تاکہ دینی احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو۔ جبکہ نماز گھر میں پڑھنے میں ایسا کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ گھر میں نماز پڑھنے میں ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ خواتین کا اپنے ہی گھر میں محرم اور غیر محرم مرد کے پیچھے نماز تراویح کا حکم۔ خواتین جس طرح دیگر نمازیں اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز بھی ان کے لیے گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ مسجد ہرگز نہ جائیں۔ مرد حضرات مسجد میں تراویح کی نماز پڑھیں گے تو عورتیں نماز تراویح اپنے گھروں میں تنہا پڑھ لیں، لیکن اگر مرد حضرات گھر میں کسی وجہ سے جماعت کرتے ہیں تو اس جماعت میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں، اور اس میں صفوں کی ترتیب وہی ہوگی جو نماز میں ہوتی ہے کہ امام کے بعد مرد حضرات کی صفیں ہوں گی، پھر بچوں کی صفیں ہوں گی اور اس کے بعد عورتوں کی صف ہوگی۔
کسی شرعی مجبوری کے تحت اگر گھروں میں تراویح کی نماز ہو رہی ہو تو بعض مرتبہ صرف میاں بیوی تراویح پڑھتے ہیں، اس صورت میں امام آگے کھڑا ہوگا اور بیوی پیچھے کی صف میں کھڑی ہوگی۔ اگر میاں بیوی کے ساتھ بچے بھی ہوں تو اگر کئی لڑکے یا محرم مرد ہوں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور عورتیں اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی، اور ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا مرد ہے تو وہ امام سے تھوڑا پیچھے کھڑا ہوگا اور عورتیں پیچھے کی صف میں کھڑی ہوں گی۔ اگر نماز پڑھانے والا غیر محرم ہے یا پڑھنے والوں میں محرم غیر محرم سبھی قسم کے لوگ شامل ہیں تو اس صورت میں عورتیں پردے کے پیچھے سے جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں۔ بعض مرتبہ گھروں میں تراویح میں گھر کے ہی فرد پڑھاتے ہیں، جس سے عام حالات میں غفلت و جہالت کی بنا پر پردہ نہیں کیا جاتا۔ اگر ایسا شخص نماز پڑھائے جو کہ غیر محرم مثلاً گھر میں دیور نماز پڑھائے تو بھی عورت کو پردے کے پیچھے میں تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر تراویح پڑھانے والا غیر محرم ہو تو صرف غیر محرم عورتوں کا اس نماز میں شریک ہونا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر گھر کے محرم مرد بھی شامل ہوں یا پڑھانے والے کی کوئی محرم عورت ہو، مثلاً پڑھانے والا امام کی ماں یا اس کی بہن بھی نماز پڑھ رہی ہے تو ایسی صورت میں غیر محرم عورتوں کا شریک ہونا درست ہے۔ خواتین کے لیے تراویح پڑھنے کا طریقہ۔ تراویح مرد و خواتین دونوں کے لیے 20 رکعت سنت موقوتہ ہے، اس پر صحابہ کرام اور چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ تراویح کی نماز سنت موقوتہ ہے، اس کی نیت کا طریقہ وہی ہے جو دیگر سنن موقوتہ نمازوں کا ہے، بلکہ مطلق نماز کی نیت سے بھی تراویح کی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ خاص طور پر تراویح کی تعین کر لینا بہتر ہے کہ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت سنت تراویح ادا کرتی ہوں۔ خواتین کے لیے اپنے گھروں پر 20 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے 4 فرض اور پھر 2 رکعت سنت موقوتہ کے بعد 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے۔ نماز تراویح کھڑے ہو کر ادا کرنی چاہیے، البتہ کسی شدید عذر کی بنا پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا عورت کو جتنا قرآن مجید یاد ہو اتنا ہی 2 رکعت سنت تراویح کی نیت سے پڑھ کر اپنے گھر میں ادا کرے۔ چنانچہ اگر مکمل قرآن مجید یاد ہے یعنی حافظ قرآن ہے اور وہ نماز لمبی بھی کر سکتی ہیں تو پھر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں اور آخر میں 20 رکعت کے بعد اسی وقت وتر پڑھیں یا تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھیں۔ اگر عورت حافظہ نہیں ہے تو آخری پارہ سے چھوٹی صورتیں ترتیب سے 1 رکعت میں پڑھیں۔ اگر صرف ایک ہی صورت مثلاً صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہو اور کوئی صورت یاد نہ ہو تو یہی ساری رکعتوں میں پڑھیں۔ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا بہتر ہے اور سنت طریقہ ہے۔ 4 رکعت پڑھنا مناسب طریقہ نہیں ہے، تاہم اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو نماز تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن 4 رکعت پڑھنا متواتر طریقے کے خلاف ہے۔ اس طرح شدید مجبوری میں بیٹھ کر بھی نماز تراویح پڑھنا جائز ہے، بغیر مجبوری کے بیٹھ کر پڑھنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ عورت کی امامت کا حکم۔ حافظ عورت کی امامت کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ عورتوں کی آپس میں کوئی بھی نماز باجماعت ادا کرنا مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، اگر یہ تراویح ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا حافظہ عورتوں کو بھی تراویح اور نفل وغیرہ بھی فرض نماز کی طرح اکیلے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی حافظ قرآن خاتون کو تراویح میں قرآن کریم سنائے بغیر قرآن کریم بھول جانے کا قوی اندیشہ ہو تو اس صورت میں چونکہ قرآن کریم بھلا دینا بڑا گناہ ہے، اس لیے فقہا کرام اس شرط کے ساتھ صرف تراویح میں جماعت کی اجازت دیتے ہیں کہ عورت کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، یعنی دوسرے خواتین کو دعوت و اعلان سے اجتناب کیا جائے۔ تداعی سے اجتناب میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کوئی اہتمام وغیرہ کر کے گھر سے باہر کی عورتوں کو نہ بلایا جائے، اگرچہ اہتمام نہ بھی کیا گیا ہو پھر بھی صرف گھر کی خواتین ہی جماعت میں شریک ہوں اور شریک ہونے والی خواتین کی تعداد 2-4 سے زائد نہ ہو، اور اس صورت میں امام عورت دوسری عورت کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی، مردوں کی طرح سب سے آگے کھڑی نہ ہوگی۔